بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ موتا۔ ہجرت کے 8ویں سال جمادی الاول میں مسلمانوں اور غسانیوں کے درمیان موتا کی عظیم لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کو غزوہ کہا گیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں شرکت نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کے حالات لمحہ بلمحہ ظاہر کر دیے تھے۔ اس غزوے کا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر کا قتل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدس شام میں بصرہ کے بادشاہ کے پاس خط بھیجا تھا۔ شرحبیل بن عمرو غسانی کو جب پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں تو انہیں قتل کر دیا۔ سفیروں اور قاصدوں کا قتل بدترین جرم تھا، اور یہ عادت چلی آ رہی ہے کہ سفیروں کو قتل نہ کیا جائے یا انہیں کسی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ غسانیوں سے قتال کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کرنے کا حکم دیا تو 3000 جنگجو جمع ہو گئے۔ یہ نبوت کے بعد سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا۔ اس لشکر کا امیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مولا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ پھر اگر وہ قتل کر دیے جائیں تو جعفر بن ابی طالب، اگر جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ اس لشکر کے امیر ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید جھنڈا باندھ کر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اس غزوے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ ان کا پہلا غزوہ تھا۔ مسلمانوں کا 3000 پر مشتمل لشکر معان کے علاقے تک پہنچا تو ان کو خبر لگی کہ غسانیوں نے روم کی مدد سے 2 لاکھ کا لشکر جمع کیا ہے۔ مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنے بڑے لشکر سے ان کا مقابلہ ہوگا، لیکن دشمن کی کثرت تعداد نے انہیں خوف زدہ نہیں کیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو تقسیم کیا۔ میمنہ پر قطبہ بن قتادہ کو رکھا، میسرہ پر عبایہ بن مالک انصاری کو رکھا۔ مسلمانوں کے لشکر نے موتا کی طرف کوچ کیا اور دونوں لشکروں کا ٹکراؤ ہوا۔ 3000 کا لشکر 2 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ کر رہا تھا۔